اپنی ماں کا کیا ہے، اپنے صحابہ کو قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتایا ہے کہ ماں کا ادب ایسے کرنا ہے جیسے میں تمہیں بتا کے جانا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ بھائی بھائیاں دے درد مٹاؤں دے تے بھائی بھائیاں دیا باواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں، اور زور دلا کے بولو ذرا، باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں، ماواں ٹھنڈیاں۔ جنہاں دی ہے اللہ سلامت رکھے، جنہاں دی توڑ گئی ہے اللہ پاک انہاں کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ میں تھوڑا سا اس کا ذرا ترجمہ کرتا ہوں کہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، پھر میں ذرا آگے چلوں گا، ذرا پتہ چل جائے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، توجہ ہے جی، جا کے بیٹھے ہو، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سادہ جو لفظ میں بیان کر رہا ہوں، رب نے فرمایا تیرے رب نے حکم دیتا ہے صرف عبادت اللہ دی کرنی ہے، ماں باپ نہ حسن سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما، گھر جا کے نا قرآن پاک لیجیے گا، 15واں سپارہ نکالیے گا، اس کا رکوع دوسرا شروع ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، جا کے پڑھیے گا۔ یہ سارا ماں باپ کی شان کے 3-4 آیتیں لگاتار، اس کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، پتہ چلے ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اما یبلغن، فرمایا تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے ایک، اگر تیرے پاس اولاد کو کہا جا رہا ہے، اگر تیرے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے ایک، تو تو نے کیا کرنا ماں باپ کے ساتھ؟ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور چلیو ماں باپ نے کہ اف بھی نہیں کرنی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے اپنے قرآن دے وچ، فرمایا ماں باپ نے کہ اف بھی نہیں کرنا۔ ماں باپ گالاں کڈ لوے، جُتیاں مار لوے، جو مرضی کر لوے، جڑا ہوگا نا حلالی او تے اکھ چوک کے کدے ویکھے گا نہیں میرے پیو نے کی کیتا میرے نال، چاہے جائز مارے پیو ماں یا ناجائز مارے، تے جڑا دوسرے پاسے دا ہوئے گا او کہے گا ماں تو کی کر رہی ہے، میرے کو تے داڑھی آ گئی، میں مار کیوں لگی ہے، او تینوں اس دے لائق کن نے بنایا ہے؟ ماں نے تو بنایا ہے، نادانا پیو نے تو بنایا ہے، اور تو تے چلن دے قابل بھی نہیں سے۔ ہاں حقیقی مالک ہے، ظاہری جڑا سبب ہے ماں پیو ہے، سارا دنیا تے آمدہ۔ فرمایا اوف بھی نہیں کرنا تے وَقُلْ لَهُمَا، اب دیکھو رب دا فرمان کتنا سونا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدو ماں پیو نال گل کرنی ہے نا اکڑ کے نہیں کرنی، بڑے میٹھے لہجے وچ گل کرنی ہے۔ قَوْلًا كَرِيمًا، یہ سب بھی اللہ پاک کا فرمان ہے۔ اللہ پاک یا کتنی شان بیان کر رہا ہے ماں باپ، کریمانہ انداز میں، محبت بھرے لہجے میں ماں باپ سے بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تشریحات میں کچھ اقوال نقل کیے ہیں، وہ تو بڑی لمبی وضاحتیں، ان میں سے میں ایک دو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اف کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ صاف شفاف رہتا ہو، میں جا رہا ہوں، جسم پہ کوئی مٹی کا ذرہ یا ریت کا ذرہ آ کے گر جائے، بندہ اس کو پھونک مار کے دور ہٹ جاتا ہے۔ اس پھونک مارنے کو عربی زبان میں اف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اف کہتے ہیں۔ پھر یہ بات ہر ناپسندیدہ چیز کے لیے منقول ہوگی۔ اور دوسری بات بڑی قابل توجہ ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، دوسرا قول
کون جی؟ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب جوان تھے تو بچوں کے سارے تعلیمی اخراجات کام کے متعلق سب کچھ پورا کر رہے تھے، تب تو بچے ماں باپ کی تعظیم کرتے تھے، ماں باپ اچھے لگتے تھے، کیونکہ ماں باپ جوان تھے، بچے چھوٹے تھے۔ اور جب ماں باپ ہو گئے بوڑھے، بچے ہو گئے جوان، اب ماں باپ کی کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ چل پھر نہیں سکتے۔ ماں باپ ہیں یا چارپائی ہیں، ماں باپ چارپائی پہ لگے ہیں۔ اب ماں باپ، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جو بول رہے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھے بھائی، ہاں خاموشی کے ساتھ، خاموشی اختیار فرمائیں۔ اچھا جی، کیا بات کر رہے تھے جی؟ ہاں فرمائے دوسرا قول، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے، تو اکثر ماں باپ جب بیمار ہوتے ہیں نا، آزار شل ہو گئے، فالج پڑ گیا، بیمار ہو گئے، اب ماں باپ کی صرف سانسوں کی ڈوری چلتی رہتی ہے، چارپائی ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان دنوں میں جب ایسی کیفیت ماں باپ پہ آتی ہے تو اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، انہیں نہلاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، ان کی ہر لحاظ سے خدمت کرتی ہے۔ تو جب ماں باپ کا واش روم کے بیچ میں نکل رہا ہو، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب، ظاہر ہے پھر اسمیل تو آئے گی۔ تو جب اسمیل آتی ہے تو ایک جو انسان کی طبیعت میں نفاست ہے قدرتی طور پہ اس کے تحت ہے، جب بیٹا باپ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور اسمیل آتی ہے تو بیٹا اس بدبو سے بچنے کے لیے جو کپڑوں سے اٹھ رہی ہے، جو چارپائی سے اٹھ رہی ہے جی، جو یہ پیشاب وغیرہ کی اسمیل آ رہی ہے، اولاد اس اسمیل سے بچنے کے لیے اپنے ناک پہ کپڑا دھر کے ماں باپ کو غسل دیتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، ان کو خوشبو لگاتے ہیں۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو یہ بھی پسند نہیں کہ جب ماں باپ کی یہ حالت ہو جائے اور ماں باپ اٹھنے کے قابل نہ ہو، ماں باپ کا واش روم بیچ میں نکل رہا ہو اور اولاد ماں باپ کی خدمت کر رہی ہو، کہا تم نے اپنے ناک پہ کپڑا نہیں رکھنا، اگر کپڑا رکھ کے ماں باپ کی تم صفائی کرو گے، ماں باپ کے نازک دل میں آئے گا میرے پتر میرے کو نفرت ہو گئی ہے۔ جڑے ایسے جناب نام خان کو بلانے ہیں اور جڑے چاہے قسم دے نام خان انہیں دے توڑنے ہیں تو سوچا کرو دین دے بھی غدار نے لوگ نہ نماز پڑھنا نہ روزہ رکھنا، انہوں نے جناب جیبا گرم کر کے دے جناب تھیلے پار کے لے جاؤ تے جناب موجہ کری جاؤ، اور تسی خدمت کرو علماء کرام دی جڑی تھانوں ماں پیو دا ادب دستے پے نے، خدا دے رسول دا فرمان دستے پے۔ ہاں جی، جتنا نقصان 2 نمبر نام خانوں نے، 2 نمبر پیوں نے اور 2 نمبر مولویوں کو پہنچایا دین کو، خدا کی قسم اتنا تو انڈین نے پہنچایا دین کو نقصان۔ یہ بات آپ کو صحیح کر رہا ہے۔ فرمایا ماں باپ کا جب صفائی کرنی ہے تو ناک پہ کپڑا نہیں دھرنا، کہیں ماں باپ کا دل نہ ٹوٹ جائے، جس کو میں نے جوان کیا تھا آج اس میرے بیٹے کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ فرمایا کھلے ناک صفائی کرتے رہو، بدبو سہتے رہو، برداشت کرتے رہو، کیونکہ تمہاری بدبو سہنے کے عوض جو اللہ تمہیں انعام دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک تاجی ٹائم نیڑے آ گیا یار، میں کچھ سوچ کے ہو رہا ہے ایسا کچھ بن ہو گیا، چلو جی میں تشریح کر کے ایک روایت بیان کر دینا، گل مکائی آگے فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے جب آؤ نا تو اکڑ کے نہ آؤ۔ وَخْفِضْ قرآن ہے، 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جدو ماں پیو دے سامنے آؤ اکڑ کے نہ آنا۔ رب فرما رہے ہیں آؤ جی میں پرندہ اڑتا ہے، جی میں اونچا جاتا ہے، پر کھولتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اکھا تو غائب ہو جاتا ہے، جو تھلے آنا پھر کی کرتا ہے اپنے پر سکیٹ لیتا ہے، ایویں کا نہیں
کچھ بار ہے جدو گھر آؤ آ کے ماں پیو نو سلام کرو ماں پیو دے آ کے لفٹ جاؤ آجزی کرو کیوں جو بندہ آجزی کرتا ہے اللہ اس کے مقدر کو بلند کر دیتا ہے جو بندہ ماں باپ کا ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ستارہ بلند کر دیتا ہے اگلی گل وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا فرمایا پھر رب دے بارگاہ کی دعا کرو یا اللہ میری ماں ہے کیا میرا پیو ہے ان تے رحم فرما جس طرح انہاں نے بچپن سے میرے تے رحم کیتا ہے جدو میں چھوٹا سا میرے ماں نے میرے تے رحم کیتا یا اللہ میرے ماں کو دے رحم فرما تے معلوم کی ہویا ہر حال چ ماں پیو دا ادب پہلی بات ہے یار اسی ماں پیو دا ادب کر سکتے ہی ماں پیو دی عظمت ہے انہاں اسی حقدار نہیں کر سکتے عزیزان گرامی ٹائم کے دامن میں گنجائش کم ہے میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے لیکن میں کچھ ہی لمحات کے بعد بات کو ختم کرنے لگا ہوں ایک ایک لفظ سن کے جائیے گا ذرا اس کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جائیے گا ایک میرے پیارے نبی کے صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ جو بچپن میں مجھ پہ حالات تھے وہی حالات میرے ماں باپ پر آ گئے فرمایا کیسے آ گئے فرمایا بچپن میں میری ماں میرے لیے جاگتی تھی میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگا بچپن میں میری ماں مجھے لقمے توڑ توڑ کے کھلاتی تھی ایک وقت وہ آیا میں بھی اپنی ماں کے منہ میں لقمے توڑ توڑ کے ڈالتا رہا اسی طرح جو میری ماں نے میری خدمت کی میں نے بھی اپنی ماں کی اسی طرح خدمت کی یا رسول اللہ جو بچپن میں میرا حال تھا وہی حال میرے ماں باپ کا ہو گیا آقا یہ تو فرمائیے کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا کہ نہیں ذرا جا کے بولو جا دیا آقا یہ تو بتا دیجئے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیونکہ میں اپنی ماں کو لقمے توڑ توڑ کے منہ میں ڈالتا رہا پیاتا رہا کھلاتا رہا جاگتا رہا رات کو بھی جاگتا رہا دن کو بھی جاگتا رہا بڑی میں نے خدمت کی آقا ذرا یہ تو بتا دیجئے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں میرے پاک نبی مسکرائے اور مسکراتے مسکراتے فرمانے لگے اور میرے پیارے صحابی جب تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی اور میرے صحابی جب تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی جب تیرا باپ بیمار ہو گیا تیری ماں بیمار ہو گئی آزاد شل ہو گئے فرج میں مبتلا ہو گئے بتا تو ان کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ تو ان کی زندگی کی دعائیں نہیں مانگتا تھا تو ان کے پردے کی دعا مانگتا تھا اے میرے صحابی بتا تیری خدمت اور تیری ماں کی خدمت برابر کیسے ہو سکتی ہے ماں تیری زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہے اور آگا ذہن چ رکھنا پتر لولا ہوئے لنگڑا ہوئے کانا ہوئے جو بھی ہوئے ماں کدے اپنے پتر دے پردے دی دعا نہیں مانگتی یا اللہ میرے پتر کو پردہ دے دے نا کوئی ماں دے سامنے کر سکتا بھی نہیں ہاں بیٹے کے سامنے لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تیرے باپ کو پردہ دے دے بیچارہ بڑا مشکل نہیں ہے لیکن ماں کے سامنے کوئی کہہ نہیں سکتا ماں کہتی ربا مینوں لے لے میرا مال لے لے ڈاکٹر کو جاتی ہے ماں کہتی ڈاکٹر صاحب میرا مال بک جائے میں لوگوں نے کہا جی پھاٹے مال کے مزدوری کر لوں گی اپنا زیور بیچ دیاں گی اپنا مکان بیچ دیاں گی لیکن میرے پتر کو بچا لو فرمایا تو نے جب ماں کی خدمت کی ہے تیرے دل میں تھا پردہ میری ماں کو پردہ مل جائے باپ کو پردہ مل جائے کہا تیری اور تیری ماں کی خدمت برابر کیسے ہو سکتی ہے جی آج تھوڑی جی خدمت کر لی کی میں جناب پتر میں تے جناب ماں نو حج کرا دیتا عمرہ تو کیڑا بے احسان کرتا ماں نو حج کرا دیتا اپنا حق ادا کیتا ہے گل مکا دی جناب ماشاءاللہ ہاں جی
چپ کا مطلب ہے اتنے گل اگے نہیں جانی چاہیے. لو جناب میں اپنے والد کا پابند ہوں یا سنا سوچ پھر کدے زندگی وفا کی اس موضوع پہ انشاءاللہ پھر گل کریں گے. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری